نعم المولى ونعم النصير وحد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ تحته القائلون ولا يحسن الأعمال العبد ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعلمهم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفاته أحد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسفن ميدان أرضه. الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائرة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر كمالهم. أما بعد فقد قال الهدى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نعرہ تکبیر. تمام حاضرین کے زبانوں کو توحید کی لاری سے مقتدی کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہے، سب مل کے اسلام کا اعلان کیجیے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رسول کی حدیث سے حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے. سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجیے. نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تبدیل کو بلندر سے سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک کا تمام خزانہ رکھنا تشریف لانا کے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جو بھی بندہ صفحہ ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت تو لے کے آتا ہے. آج کی صفحہ ادا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی سب کی بے حسن دعائیں آزاد کرنے کی اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. تمام حاضرین کی مرحومین بلاخص بالیان کی خانوادوں کی جتنے مرحومین ہیں مالک ان کی درجات بلند فرمائے. مرحومین کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شفاعت سے بہرامند فرمائے. آپ سب کو دنیا میں امام کی زیارت، آخرت میں شفاعت سے بہرامند فرمائے. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندر ثواب فرمائے. توحید کی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل. توحید کی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل. ورنہ یہ کلی کھل کے نہ کھلی ہے نہ کھلے گی. ورنہ یہ کلی کھل کے نہ کھلی ہے نہ کھلے گی. توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں. توحید تجھے شبیر کے سجدے سے ملے گی. نعرہ حیدری. خدا گرامی صاحبان عزیز وقال پر اجام اسلام، میں نے جو آیت مجیدہ سے نامہ کلام قرار دی ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے. مشہور زمانہ آیت ہے.
اللہ نے خطاب کرے صاحبان ایمان سے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، اور جو تم میں سے صاحب امر ہے۔ دیکھیے اللہ کی اطاعت وہ کرے گا جسے اللہ کی معرفت ہوگی، رسول کی اطاعت وہ کرے گا جو دل سے رسول مانتا ہو، اور اولی الامر کی اطاعت وہ کرے گا جسے اولی الامر کی معرفت ہو۔ اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں علامہ فخر الدین رازی جملہ لکھتے ہیں تفسیر الکبیر میں، اور یہ برادران اہل سنت کی سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے، اس لیے تفسیر کبیر کہتے ہیں، ورنہ نام اس کا تفسیر مفاتیح الغیب ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آیت کا انداز دیکھیں، اللہ نے جب اپنی اطاعت کا حکم دیا، اللہ نے شرط نہیں لگائی کہ اس صورت میں اللہ کی اطاعت کرو، اس صورت میں نہ کرو، اس لیے کہ اللہ سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے رسول کی اطاعت کا کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن نہیں ہے کب رسول کی اطاعت کرنی ہے کب نہیں کرنی، اس لیے کہ رسول معصوم ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں جس انداز میں رسول کی اللہ نے اطاعت کہا ویسے ہی کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، کوئی شرط کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ آیت کا انداز بتاتا ہے جو اولی الامر بھی کوئی نبی جیسا معصوم ہوتا ہے۔ کہ اللہ نے شرط نہیں لگائی کب تم نے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے کب نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے یہ اولی الامر بھی کوئی نبی جیسا معصوم ہے۔ اب قبلہ یہ کوئی حدیث تو نہیں ہم کہتے ضعیف ہوگی، یہ قرآن کی آیت ہے، اور جو آیت کا منکر ہو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو جسے بھی رسول کے بعد اولی الامر مانتا ہے کلمے میں اس کا نام دے، جو بھی اولی الامر ہو، جو بھی اولی الامر ہو آپ کے سوچ کے مطابق، فکر نظریہ کے مطابق، اس کا کلمے میں نام لیا جائے۔ حالانکہ ہم جسے نبی کے بعد اولی الامر مانتے ہیں ہم واضح طور پہ کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اطیعوا اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ کہا ہے، اطیعوا الرسول کی جگہ محمد رسول اللہ کہا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی جگہ علی ولی اللہ کہا ہے۔ جو جسے بھی اولی الامر مانتا ہے کلمے میں اس کا نام لے، ہمارا نام لینا کسی اور کا نام نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل بھی یہ مانتا ہے اس نے کسی ایسے گناہگار کو اولی الامر مانا ہے جس کا نام کلمے میں نہیں آ سکتا۔ آپ کو سلام کیا ہم بتاتے ہیں کہ اولی الامر کون ہے، اور یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں مانا، اس لیے کہ ہمارے ہاں تفسیر بالرائے حرام ہے۔ نبی نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن کی اپنی مرضی سے تفسیر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ تو پھر کہاں سے ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے علی کو اولی الامر مانا ہے؟ کتاب کا نام ہے جناب المودہ، سلمان قندوزی حنفی مفتی قسطنطنیہ ہے، برادران اہل تسنن کے مفتی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جناب المودہ میں یہ حدیث لکھی ہے۔ اصل میں کتاب عربی میں ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی آیت نمبر 59، صحابی رسول جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اللہ کا بھی پتہ ہے، ہمیں رسول کا بھی پتہ ہے، من ہم اولی الامر، یہ اولی الامر کون ہے؟
کہ یہ جو اللہ نے کہہ دیا اللہ اور رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرو، من ہم اولی الامر، یہ اولی الامر کون ہے؟ کہا تو نبی نے فرمایا جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جابر یاد رکھو یہ اولی الامر ہم علی والحسن والحسین والتسعۃ من ولد الحسین، یہ علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور حسین کے 9 بیٹے اولی الامر ہیں۔ اور پھر جناب جابر صحابی رسول نے آگے سوال کیے یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا وَتِسْعَةٌ مِّن وُلْدِ الْحُسَيْنِ، حسین کے 9 بیٹے اولی الامر ہیں، یہ حسین کے 9 بیٹے کون؟ اور اسی سے دیکھیے سید الانبیاء کا علم جو حال کے آئینے میں مستقبل بھی دیکھ رہے تھے، جب کہا نا یا رسول اللہ کہہ دیا علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، حسین کے 9 بیٹے ہیں، یہ حسین کے 9 بیٹے کون ہیں؟ نبی نے کہا حسین کے بعد علی بن حسین ہے، پھر محمد بن علی ہے، پھر جعفر بن محمد ہے، پھر موسیٰ بن جعفر ہے، پھر علی بن موسیٰ ہے، پھر محمد بن علی ہے، پھر علی بن محمد ہے، پھر حسن بن علی ہے، پھر حجت بن الحسن ہے۔ سلوات پڑھیے نا تو اللہ نے یہ جو اولی الامر جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے انہی میں سے جو چھٹے اولی الامر ہیں آج ہم ان کی شہادت کے لیے جمع ہوں گے۔ اگر امام صادق کی زندگی دیکھی جائے، اب 17 ربیع الاول 83 ہجری دنیا میں تشریف لائے، اور میں کہوں گا یہ قدرت کا اتفاق نہیں ہے، مشیت کا انتظام ہے۔ نبی کا لقب بھی صادق ہے، اس امام کا لقب بھی صادق ہے، دونوں ہی سچے جن کا لقب ہے 17 ربیع الاول کو آ رہے ہیں۔ ابھی یہاں جملہ عرض کروں گا ہے تو سارے ہی امام صادق، مگر انہیں صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ مگر اس سے پہلے امام 17 ربیع الاول 83 ہجری دنیا میں ہے، 15 شوال اور ایک روایت کے مطابق 25 شوال 183 ہجری دنیا سے پردہ فرما گئے، اور یہ واحد اماموں میں سے ائمہ اہل بیت میں سے ہے جن کی سب سے طولانی عمر تھی۔ مولا علی کی 63 برس تھی، رسول اللہ کی بھی 63 برس تھی، آپ کی عمر 65 برس تھی، سب سے طولانی ائمہ میں انہوں نے زندگی گزاری، اور نام آپ کا جعفر تھا۔ بس اوقات لوگ جعفر پڑھتے ہیں، فا کے نیچے زیر کے ساتھ نہیں، فا پر زبر کے ساتھ ہے جعفر۔ اب جا کے دیکھیے جعفر کا مطلب کیا ہے، تو آپ کو یہی عربی لغت کی کتابوں میں ملے گا کہ جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، کہ جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ اب اس کی 2 تفسیریں ہیں، پہلی یہ کہ یہ امام چونکہ علم کی نہریں بہا دے گا اس لیے جعفر کہتے ہیں، کہ یہ امام علم کی نہریں بہا دے گا۔ چلیے میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جتنے برادران اسلام تشریف فرما ہے، اور یہ جو جملہ پڑھنے لگا ہوں یہ مسلمانوں نے نہیں لکھا ہے، مسلموں نے کتاب لکھی ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، سپرمین الاسلام کے نام سے 25 لوگوں نے کتاب لکھی، فرانس سے وہ کتاب چھپی، جن میں 23 غیر مسلم تھے، 2 مسلمان تھے، ایک لبنان کا موسیٰ صدر اور دوسرا ایران کا حسین نصر جو اس وقت بھی ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ اب انہوں نے 23 جو غیر مسلموں نے کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کائنات عالم میں یہ پہلی ہستی دیکھی ہے جو ایک ہی وقت میں 5 علوم پڑھا رہی تھی۔ یہ کوئی وہ بندہ نہیں کہہ رہا جو ان کی امامت کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ وہ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی اور غیر مسلم زرتشتی ہے، کہ ہم نے پہلا یہ بندہ دیکھا کہ جن کی یونیورسٹی میں 5 علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ تو جعفر چونکہ جنت میں نہر ہے، یہ امام علم کی نہریں بہا رہے تھے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی اسے اس نہر سے سیراب کیا جائے گا، جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی اللہ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ اب امام کا لقب صادق کیوں ہے؟ حالانکہ سارے ہی یہ امام صادق ہے، سارے اولی الامر صادق ہیں، انہیں صادق کیوں کہا جا رہا تھا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی نے خود اپنے اس بیٹے کی صداقت کی بشارت دی تھی کہ میرا ایک بیٹا آئے گا جس کا لقب صادق ہے۔
اور دوسری اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر امام کی آپ ظاہری حیات دیکھیں، بنو امیہ کا زمانہ اقتدار زوال پذیر تھا اور بنو عباس اقتدار میں آ رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ ہر حکومت کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر سیاسی پارٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر سیاسی پارٹی دوسری پارٹی کو جھوٹا کہتی ہے کہ ہم سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، دوسری کہے کہ ہم سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں ایک طرف بنو امیہ کا اقتدار ختم ہو رہا ہے، ادھر بنو عباس اقتدار میں آ رہے تھے۔ بنو امیہ کہہ رہے تھے اقتدار ہمارا حق ہے، بنو عباس والے جھوٹے ہیں۔ بنو عباس والے کہہ رہے تھے اقتدار ہمارا حق ہے، بنو امیہ والے جھوٹے ہیں۔ یعنی اس حالات میں جہاں ہر کوئی دوسرے کو جھوٹا کہہ رہا تھا، وہاں ایک ہی سچا ایسا تھا جسے بنو امیہ والے بھی کہہ رہے تھے یہ سچا ہے، بنو عباس والے کہہ رہے تھے یہ سچا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق ہے۔ امام نے وہاں سے بھی صداقت کی سند دی اور امام نے یہاں سے بھی صداقت سے سند دی، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ امام کا علم دیکھتے ہیں، جتنے بھی اس وقت اسلامی فقہ ہیں، جتنے بھی اسلامی فقہ مثلا مشہور جو ہے جیسے حنفیہ ہے، مالکیہ ہے، شافعیہ ہے، حنبلیہ ہے، اسی طرح ماتریدیہ ہے لیکن یہاں کم ہے، جتنے بھی آپ کو فقہی مذاہب نظر آئیں ان کے جتنے بھی امام ہیں یا تو امام صادق کے شاگرد ہیں یا امام کے شاگرد کے شاگرد، یعنی یا امام کے شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد ہیں۔ اور مشہور جملہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے کہا لولا سنتان لہلک النعمان، 2 سال جو میں نے جعفر صادق کے قدموں میں گزارے ہیں، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ قبلہ یہی تو کمال ہے، اگر دادا نہ ہو تو پھر بھی کوئی ہلاک ہوتا ہے، پوتا نہ ہو تب بھی ہلاک ہوتا ہے، مگر عجیب ان کی منزلت ہے، جسے دادا نے ہلاکت سے بچایا اسے حکومت مل جاتی ہے، جسے پوتا ہلاکت سے بچاتا ہے اسے امامت مل جاتی ہے۔ یعنی یہ عجیب خانواد اہل بیت ہے۔ کہ خاندان اہل بیت کا ہر فرد جسے بچا رہا ہے اسے کچھ نہ کچھ عطا بھی کر رہے تھے۔ اور پھر امام کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو ائمہ اہل بیت میں سے سب سے زیادہ جنہیں موقع میسر آیا دین کی تبلیغ کا وہ امام صادق تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم خود کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں تو اس میں کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ فقہ محمدیہ ہے، یہ فقہ اسلامیہ ہے، فقہ علویہ ہے، فقہ حسنیہ بھی ہے، فقہ حسینیہ بھی ہے، فقہ عابدیہ بھی ہے، فقہ باطنیہ بھی ہے، مگر فقہ جعفریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی باقی فقہ دیکھیں وہ یا تو امام صادق کے زمانے میں وجود میں آ رہی تھی یا امام صادق کے بعد ان کے شاگردوں کی وجہ سے وجود میں آ رہی تھی، یعنی زیادہ فقہ چھٹے امام کے زمانے میں وجود پذیر ہو رہی تھی، اور ہر ایک اپنی شناخت دے رہا تھا۔ میرا تعلق اس فقہ سے ہے، جب امام کے ماننے والوں نے کہا مولا ہر ایک اپنی فقہ کی الگ شناخت دے رہا ہے، بتائیے ہم اپنی شناخت کیا دیں؟ والا نے کہا تم بتایا کرو، میں فقہ جعفریہ کا پیروکار میں جعفر صادق کی فقہ کا پیروکار۔ اور دوسری وجہ جو ائمہ اہل بیت سے حدیثیں کتب حدیث میں مروی ہیں، وہ 12 اماموں میں سے سب سے زیادہ اس امام سے مروی ہے، اس لیے بھی فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر امام کا زمانہ وہ ہے کہ آپ کے سامنے توحید کے منکر بھی ہیں، رسالت کے منکر بھی ہیں، ولایت کا انکار کرنے والے بھی ہیں، اور امام نے ہر ایک کو لاجواب کیا۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے اس زمانے میں جب یونان سے فلسفہ ترجمہ ہو کے اسلامی مملکت میں آ رہا تھا تو نئے نئے خدا پر اعتراض ہو رہے تھے، اور انہی میں سے ایک جسے آپ آج کے زمانے میں کیمونسٹ کہتے ہیں یا ایتھیسٹ کہتے ہیں، وہ امام کی بارگاہ میں آتا ہے، نام اس کا ابو شاکر دیسانی ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے کوئی دلیل دو کہ اللہ ہے، کوئی دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ امام نے کہا ابو شاکر سوچو، ایک مضبوط قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر 2 نہریں بہ رہی ہیں، جس میں سے ایک نہر سونے کی بہتی ہے،
دوسری چاندی کی بہتی ہے. کہا دونوں ساتھ ساتھ بہ رہی ہے مگر سونے والا چاندی میں شامل نہیں ہوتا, چاندی والا حصہ سونے میں نہیں شامل ہوتا, اور یہاں تک کہ اس کے دروازے بند ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد دیکھا جاتا ہے اسی سے نئی مخلوق پیدا ہو جاتی ہے. کہا بتا ابو شاکر اس قلعے کے اندر, ان نہروں کے اندر اس کو وجود عطا کرنے والا کون ہے؟ میرے جو دوست پریشان ہو گئے ہیں, نہ تو ہم نے ایسا قلعہ دیکھا ہے نہ ہی ہم نے سونے چاندی کی نہریں بیٹھی ہے. ابو شاکر بھی یہی کہتا ہے مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی قلعہ ہے اس کے اندر 2 نہریں بہتی ہے, ایک طرف سونے کی نہر بہ رہی ہے, دوسری طرف چاندی کی نہر بہتی ہے, اور سونے والا پانی چاندی میں نہیں, چاندی والا سونے میں نہیں, اور پھر وہیں سے ایک جاندار پیدا ہو جاتا ہے. کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا. وہیں سے ابو شاکر کے ساتھ اس کا بیٹا آیا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا. مولا نے کہا یہ انڈا میرے حوالے کرو. مولا نے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا ابو شاکر وہ قلعہ یہ ہے جو میرے ہاتھوں پہ دیکھ رہا ہے, دیکھو اللہ نے کیسے اسے بند کیا ہوا ہے. ایک طرف زردی کی صورت میں سونے کا دریا ہے, دوسری طرف چاندی کی صورت میں تو دیکھتا ہے سفیدی کا دریا ہے. کہا زردی یہاں پہ دیکھ سفیدی سے نہیں مل رہی, سفیدی زردی سے نہیں مل رہی, اور کچھ ہی عرصے بعد اس کے اندر سے نئی مخلوق پیدا ہو جاتی ہے. تو مجھے بتا اس مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اور یہی وجہ ہے کہ امام کی پہچان علم ہوتا ہے. امام عمر سے نہیں پہچانا جاتا, علم سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے کہ امام نے دین کی تبلیغ کرنی ہے, قرآن کو پہنچانا ہے, حدیث کی تشریح کرنی ہے, تو امام اپنے علم سے شناخت کرواتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حکومت نے دیکھا تو لوگ در اہل بیت کی طرف جا رہے ہیں, تو وہیں پر حکومت نے اپنے اماموں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. تو جو درباری لوگ ہیں ایسے افراد کو خریدا جائے اور ان کو پروموٹ کیا جائے تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں, حکومت کی طرف. لیکن لوگوں نے دیکھا پھر بھی ہر مسلمان امام صادق کے دروازے پہ جانا. اب وہاں پہ پیسہ خرچ کیا گیا, حکومی مشینری کام کی گئی, حکومت والے کہہ رہے تھے کہ فلاں کے پاس جاؤ وہ بڑا عالم ہے, مگر پھر بھی لوگ امام کے پاس آتے ہیں. بالآخر وزیروں مشیروں نے حکومت کو مشورہ دیا, منصور دوانقی کا زمانہ ہے, اس طرح لوگ جعفر صادق سے منع نہیں ہوں گے, ایسے کرو تم ایک قانون بنا دو, اگر جعفر صادق کے پاس جاؤ گے تمہیں 1 دینار ٹیکس دیا جائے گا, 1 دینار ٹیکس لگ جائے گا تم پر. اگر ایک مسئلہ پوچھنا ہے پہلے 1 دینار حکومت کے خزانے میں جمع کراؤ, پھر جا کے جعفر صادق سے مسئلہ پوچھو, اور اگر ہمارے حکومتی مفتی سے مسئلہ پوچھو گے تمہیں 1 دینار انعام دیا جائے گا کہ تم اس مفتی سے مسئلہ پوچھنے آئے ہو. اب امام کے چہرے والے پریشان ہو گئے, مولا اب ہم آپ سے مسئلہ بھی نہیں پوچھ سکتے. اگر آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں پہلے 1 دینار خزانے میں جمع کروانا پڑتا ہے, اور اگر وہاں چلے جائیں تو ہمیں وہاں سے 1 دینار انعام ملتا ہے. میں ہزاروں جانے امام کے قدموں سے بس ہونے والی خاک پہ قربان کروں. امام نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہو, جاؤ وہاں سے دنیا لے کے آؤ, پھر یہاں سے دین لے کے جاؤ. امام نے کہا پہلے حکومتی مفتی کے پاس چلے جاؤ, وہاں سے تمہیں 1 دینار انعام مل جائے گا, اور پھر دین لینے کے لیے یہاں آؤ, وہی 1 دینار حکومت کو جمع کروا کے یہاں سے دین لے کے چلے جاؤ. اور پھر بالآخر منصور دوانقی نے کہا جو اپنا حکومتی مفتی تھا کہ تم نے اگر جعفر صادق کو لاجواب کر دیا تمہیں جیسے کہو کہ نواز دیا جائے گا. اس نے کہا اچھا میں 40 مشکل سوال بناتا ہوں اور تم دربار سجا, تو وہاں پر سارے مفتی اور علماء کو بلا لو, اور میں کسی نہ کسی ایک سوال میں جعفر صادق کو لاجواب کر دوں. اس نے فقہ پہ سوال بنائے, عقائد پہ بنائے, منطق کے بنائے, فلسفے کی بنائے کہ کہیں نہ کہیں تو جعفر صادق لاجواب ہو جائیں گے. بالآخر حکومت نے محفل سجائی, ادھر امام صادق ہے اور ادھر حکومتی مفتی ہے. منصور دوانقی نے کہا کیا آپ اس مفتی کو جانتے ہیں؟
امام کہہ سکتے تھے کہ یہ بھی میرا شاگرد رہا ہے، امام نے یہ جھوٹا نہیں کہا، روایت کے جملے ہیں، امام نے کہا ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ اب منصور دوانقی نے کہا تو ان سے سوال کرو۔ اب اس نے پہلا سوال کیا، کہا جعفر صادق مجھے یہ بتاؤ آخر اس میں اسلام کی کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے، مردار کو حرام قرار دیا؟ جو پریشان ہو گئے ہیں ذبیحہ کیا ہے مردار کیا ہے، پہلے یہ سمجھانا پڑے گا۔ جو حلال گوشت جانور ہے، اگر میں یہ کہہ کے ویسے آگے گزر گیا تو آپ نے آگے بھی خاموش رہنا ہے۔ جیسے حلال گوشت جانور مثلا بزرگ اہل علم ہے، بچوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، مثلا حلال گوشت جانور ہے بکری، لیکن یہ حلال گوشت جانور کا بھی گوشت تب حلال ہوگا جب اسے حلال طریقے سے ذبح کیا جائے۔ اگر رات کو بکری بیمار ہو گئی مر گئی تو اب یہ حلال گوشت جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، اس کو مردار کہتے ہیں۔ مردار حرام ہو گیا، ذبیحہ حلال ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے امام صادق سے کہ آپ نے کہہ دیا ذبیحہ حلال ہے، مردار حرام ہے، حالانکہ ایک ہی گوشت کا جانور ہے، اگر آپ نے ذبح کیا تو حلال ہو گیا، خود مر گیا حرام ہو گیا، جب حلال تھا تو حلال رہنا چاہیے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مولانا نے کہا دونوں میں فرق یہ ہے ذبیحہ کے بدن سے خون نکل جاتا ہے، مردار کے بدن میں رہ جاتا ہے۔ ذبیحہ کے بدن سے نکل جاتا ہے اور مردار کے بدن میں رہ جاتا ہے۔ اب اگر اگلا جملہ آپ کو سمجھ آ گیا تو امام کے جملے کا لطف آئے گا۔ اس نے کہا اچھا آپ نے کہہ دیا بدن سے خون نکل گیا ذبیحہ ہے حلال ہے، اگر بدن کے اندر رہ گیا مردار ہے حرام ہے، کہا اس میں کیا علت ہے؟ اگر جسم کے اندر بھی خون رہ جائے تو وہ حلال ہونا چاہیے تھا۔ امام نے کہا اس کی 3 وجہ ہے کہ اگر جسم کے اندر گوشت رہ جائے اسی کے اندر خون ہو تو کیوں حرام ہے؟ کہا 3 اس کے اندر قباحتیں ہیں۔ جب جسم کے اندر جانور کے گوشت رہ جاتا ہے، پہلی قباحت یہ ہے جو بھی اس کا گوشت کھاتا ہے اس کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اگر حلال گوشت جانور بھی مردار ہے، اگر کوئی وہ بھی گوشت کھائے تو بدن سے بدبو آتی ہے۔ امام نے کہا دوسری حرمت کی علت یہ ہے وہ جلد کی بیماریوں برس اور جذام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا تیسری حرمت کی وجہ یہ ہے وہ انسان سنگ دل ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یعنی اب جانور کو ذبح کریں گے، گوشت بدن سے نکلے گا تو حلال ہے، اگر خون بدن سے نکلے گا حلال ہے، نہیں نکلا تو حرام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ اگر یہی علت ہے کہ بدن میں خون رہ جاتا ہے، مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ مچھلی کے حلال ہونے کا معیار یہ ہے اگر آپ نے پانی سے زندہ پکڑ لی ہے وہ مچھلی حلال ہوتی ہے، اگر پانی کے اندر مر گئی تھی وہ مچھلی حرام ہوتی ہے۔ یعنی حلال مچھلیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ اگر زندہ پانی سے پکڑ لی وہ حلال ہے، اگر پانی کے اندر مر گئی تو حرام ہے۔ کہ آپ نے یہ معیار دیا ہے کہ حلال کیا ہے؟ ذبیحہ جسے ذبح کیا جاؤ، بدن سے خون نکل جائے پھر حلال ہوتا ہے۔ کہا مچھلی کو تو ذبح نہیں کرتے، کہا پھر مچھلی کیسے حلال ہو جاتی ہے؟ مولا نے کہا سنو، مچھلی کو پانی سے زندہ پکڑ لینا ہی اس کا ذبیحہ ہوتا ہے۔ پھر جملہ کہہ رہا، امام نے کہا مچھلی کو پانی سے زندہ پکڑ لینا اس کا ذبیحہ ہوتا ہے۔ کہا وجہ یہ ہے کہ مچھلی کے بدن میں بہت تھوڑا خون ہوتا ہے، جیسے ہی مچھلی کو پانی سے زندہ پکڑا جاتا ہے تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے، جیسے ہی مچھلی تڑپنے لگتی ہے تو وہ تھوڑا سا خون بھی اس کے سر کے پاس جمع ہو جاتا ہے، لہذا زندہ پکڑ لینا ہی اس کا ذبیحہ ہوتا ہے۔ اب وہ حکومتی مفتی کہتا ہے اچھا تو اب یہ بتائیے اللہ ہم سے عبادت کروانا چاہتے ہیں، کیا اللہ کو عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی؟ امام نے کہا کہ اللہ کو باقی زبانیں
کہ اگر اسے اور زبانیں آتی ہیں تو جب اللہ اور زبانیں آتی ہیں جملہ کہہ دیتا ہوں، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بھی آئی تھی امریکہ میں، در حقیقت وہ تو ہماری نماز کا مذاق اڑانے کے لیے ایک پروپیگنڈا تھا کہ وہاں پہ انگلش میں نماز ہو رہی ہے، جو آگے پیچھے نماز ہے انگلش میں جماعت کروا رہا ہے اور پیچھے والی بھی انگلش میں پڑھ رہی ہے، شاید مسلمانوں کے ذہن میں یہی ڈالنے کے لیے اس جو ضروری نہیں تو ایک ہی طریقے سے نماز پڑھو۔ اور اس نے کہا یہ بتائیے کہ جو حکم ہے کہ عربی میں ہی نماز پڑھی جائے، کیا اللہ کو اور زبانیں نہیں آتی؟ مثال کے طور پہ کیا اللہ اردو نہیں جانتا، کیا اللہ پنجابی نہیں جانتا، فارسی نہیں جانتا؟ یہ میرے جملے ہیں۔ اللہ نے کیوں کہا کہ عربی میں ہی نماز پڑھی جائے؟ امام نے کہا اللہ نے اس لیے کہا کہ نماز عربی میں پڑھو تاکہ نماز اپنی اصلی حالت میں باقی رہے۔ اگر ہر بندہ اپنی زبان میں نماز پڑھتا تو ہر علاقے کی نماز اور ہوتی۔ اللہ چاہتا تھا کہ ساری کائنات میں میری بارگاہ میں جھکنے والا نبی کو امتی ایک جیسی نماز پڑھے۔ وہ کہتے ہیں اچھا جب اللہ نے اس لیے کہا اب نماز جب اللہ کی ہی عبادت ہے تو اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اپنا رخ قبلہ کی جانب کر لو، خانہ کعبہ کی جانب کر لو؟ کیا ایک ہی جانب خدا ہوتا ہے؟ کیا باقی تین سمتوں میں خدا نہیں ہوتا؟ امام نے کہا سنو، جہاں بھی چہرہ کرو، اللہ نے کہا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ امام نے کہا سنو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندے کو نظم و ضبط کا عادی بنا دے۔ اللہ نے نظم و ضبط کا عادی بنانے کے لیے کہا اپنا چہرہ قبلے کی جانب کیا کرو۔ ہمیں اللہ ڈسپلن سکھا رہا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ کیا اعمال کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے؟ کیا اعمال کوئی مادی شے ہے؟ یعنی مادی شے وہ ہے کہ جو جگہ گھیرتی ہے، جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا اعمال کوئی ایسی مادی شے ہے کہ اللہ اس کا وزن کرے گا؟ امام نے کہا نہیں، عمل مادی شے نہیں ہے۔ کہا جب مادی شے نہیں ہے تو پھر اس کا وزن کیسے ہوگا؟ امام نے کہا جاؤ پہلے وہ ترازو تلاش کرو جس پہ عمل تولا جائے۔ اسے جو بات سمجھ آیا کہ عمل مادی شے نہیں ہے تو پھر کیسے وزن کیا جائے گا؟ مولا نے کہا تمہارے ذہن میں شاید دو پتروں والا ترازو والا ہوتا ہوگا کہ عمل کو اس پر تولا جائے گا۔ تو کہتا ہے اچھا بتائیے پھر وہ کون سا ترازو ہے کہ جس پر عمل کو تولا جائے گا؟ امام نے کہا وہ کوئی اور میزان اور ترازو نہیں، وہ نبی کی آل کی ولایت کا ترازو ہے جس میں تولا جائے گا۔ جو میں بچوں کے لیے کہہ دیتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن ہمارے اعمال گنے جائیں گے۔ مثلا 100 میں سے اگر میری 51 نیکیاں ہیں تو جنت میں چلا جاؤں گا، اگر 49 برائیاں ہیں تو پھر بھی جنت میں چلا جاؤں گا، اور اگر 51 برائیاں ہیں اور 49 نیکیاں ہیں تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ نہیں جائیے، آپ قرآن پڑھ لیجئے، قیامت کے دن عمل گنا نہیں جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ میں اور جملہ آسان کر دیتا ہوں، جو پریشان حال ہے کہ شاید کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اگر نمازیں زیادہ ہو جائیں گی تو جنت میں چلا جاؤں گا، روزے زیادہ ہوں گے تو جنت میں چلے جاؤں گا۔ نہیں، دیکھا جائے گا نماز میں وزن کتنا ہے، اس کے روزے میں وزن کتنا ہے۔ تو چاہیے خود وہ شے تلاش کیجیے جس میں عبادتوں میں وزن ہوتا ہے، کہ کس سے عبادتوں میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا آپ اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں۔ جب امام نے ہر سوال میں اسے لاجواب کر دیا، کہتے ہیں آپ اپنے نسب پہ فخر کرتے ہو کہ میں ذریت رسول میں سے ہوں، میں سادات میں سے ہوں۔ کہا آپ کے نسب میں کون سے فخر کی بات ہے؟ امام نے کہا سنو، میرے نسب میں فخر کے لیے یہی بات کافی ہے، لوگ میرے نسب میں آتے ہیں، ہم کسی کے نسب میں نہیں آتے۔
مولا آپ کو سلام کرتے جو صلات ہے وہ ناز کریں امام نے کہا ہمارے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہمارے نسب کی بلندی کے لیے لوگ ہمارے نسب میں آتے ہیں. کبھی کسی سید کو نہیں دیکھو کہ وہ کسی اور نسب میں جا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر بندے کو پتا ہے جو سب سے بلند نسب ہے وہ سادات کا نسب ہے. اب جیسے ہی مفتی نے دیکھا کہ ہر مسئلے میں لاجواب ہو گیا، وہ آگے بڑھ کے امام کے قدموں میں گر کے کہتا ہے ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے اپنی زندگی میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا. اس لیے کہ ہر کوئی ان کے دروازے پہ آیا کرتا تھا، مگر حکومت کے دل میں یہی تھا کہ لوگ ان کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے علم ملتا ہے، وہاں سے دین ملتا ہے، وہاں سے قرآن ملتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ امام علیہ السلام ایک دفعہ جب درس پڑھانے گئے، امام علیہ السلام کے عمر کے 30 برس تھے، امام عصا کا سہارا لے کے چلے. تو امام کے ایک شاگرد نے کہا دیکھیے ابھی آپ کی اتنی عمر نہیں ہے کہ آپ کو عصا کے سہارے کی ضرورت ہو. امام نے کہا تمہیں کس نے کہہ دیا میں اس لیے عصا پڑھتا ہوں کہ مجھے اس کی سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے میرے ہاتھ میں عصا ہے کہ مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے. کہا جب ضرورت نہیں تو ہاتھ میں کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں تبرکن میں نے پکڑا اس لیے کہ یہ عصا نبی کا عصا ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں عصا ہے یہ نبی کا عصا ہے، اس لیے میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. جیسے ہی شاگرد نے یہ سنا فوراً آگے بڑھنے لگا تاکہ میں عصا کو بوسا دوں. اچھا یہاں رک کے جملہ کہتا ہوں یعنی شاگرد کو بھی پتا تھا کہ لکڑی کو بوسا دینا بدعت نہیں ہوتا، کہ جو وہاں نبی سے منسوب ہو گئی لکڑی اس کا بھی عزت و شرف و مقام و مرتبہ ہوتا ہے. فوراً شاگرد آگے بڑھ کے بوسا دینے لگا اس عصا کو. امام علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کیا. امام نے کہا اگر بوسا دینا ہے تو آگے بڑھو، تم یہاں پہ بوسا دو. امام نے کہا یہ تو بے جان لکڑی ہے مگر اس بدن میں محمد کا گوشت ہے، محمد کا خون ہے. امام نے سمجھایا اگر نبی کی نسبتوں کا ہی حیا کیا جاتا ہے تو اس عصا کا بھی حیا کرتے ہوئے نبی سے نسبت ہو تو سوچو دن کی بدن میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے، جن کو نبی نے کہا رحمہ رحمی ان کا گوشت میرا گوشت ہے. میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں چونکہ شہادت کا دن ہے، کیا نبی کے اس گوشت کو خون کا حیا کیا؟ اگر کیا گیا ہوتا نبی کی اہل بیت اتنی مظلومیت کی حالت میں دنیا سے نہ جا رہے ہوتے. اجرکم اللہ نبی علیہ السلام عزادارو یہ امام وہ ہے جو خود اپنے گھر میں عزت علی کا اہتمام فرماتا تھا. امام مرثیہ خان کو بلا جب ایک دفعہ بلایا نا امام نے کہا مجھے کوئی مرثیہ سنا تو وہ نیچے زمین پہ بیٹھ گیا. امام نے کہا نہیں تو اوپر منبر پہ بیٹھے گا تیرا امام نیچے بیٹھے گا. اور جیسے مرثیہ خان نے امام حسین علیہ السلام کا مسائل شروع کیا تو امام علیہ السلام نے اپنی کنیز سے کہا کہ درمیان میں پردہ کیا اور کہا جاؤ میری والدہ جن کا نام جناب ام فروا ہے، کہا جاؤ میری والدہ کو بلا کے لاؤ میرے چت کے مصائب ہو رہے ہیں. یعنی امام اپنے گھر میں ایک طرف مستورات کو بٹھایا دوسری طرف امام تھے. کہتے ہیں جیسے ہی مرثیہ خان نے مسائل شروع کیے روایت کے جملے ہیں جناب ام فروا کی چیخ بلند ہوئی تو
تو امام صادق علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور روتے ہوئے اپنی والدہ کی جانب بڑھے، اپنی والدہ کو سینے سے لگایا۔ ہاں عزاداروں میں کہوں گا امام صادق اس حوالے سے خوش قسمت ہے، اگر ماں حسین پہ رو رہی ہے، خود بیٹے نے ماں کو سینے سے لگایا ہے، ماں کے سر کی رضا کو صحیح کیا ہوگا۔ ہائے میرا چوتھا امام زین العابدین، جب میرا امام دیکھتا ہوگا کربلا سے لے کے شام تک، عزاداروں خاموش تو کیا، جیسے ہی کوئی دیکھا جاتا ہے میرا امام نہ کسی کو سینے سے لگا سکتا ہے، نہ کسی بہن کے سر پہ رضا دے سکتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب مولا اپنے لوگوں پہ رحم کرے۔ عزیزانو آپ جانتے ہو یہ امام جنت البقیع میں دفن ہے، ہمارے 5 امام جنت البقیع میں دفن ہے۔ امام حسن جنت البقیع میں، امام زین العابدین جنت میں، جنت البقیع میں، امام باقر جنت البقیع میں، امام صادق جنت البقیع میں۔ ایک روایت کے مطابق خاتون جنت جنت البقیع میں، 5 معصوم جنت البقیع میں۔ لیکن عجیب ایک قسمت ہے، یہ جو 5 جنت البقیع میں ہے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے دروازے پہ آگ دیکھی ہے۔ اللہ نے کسی جملہ سمجھایا ہے، یہ عجیب مصیبت کا مرحلہ ہے۔ 5 نے اپنے دروازے پہ آگ دیکھی ہے، کوئی مدینے میں دیکھ رہا تھا، کوئی کربلا میں دیکھ رہا تھا۔ یہی جس امام کی شہادت ہم منا رہے ہیں، جب منصور دوانقی کا زمانہ ہے، اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ تم نے رات کی تاریکی میں جعفر صادق کے گھر پہ حملہ کرنا ہے اور گھر کو آگ لگا دینی ہے۔ اگر جیسے ہی سپاہی آئے رات کی تاریکی میں امام صادق کے گھر پہ حملہ لگایا، گھر کو چاروں طرف سے آگ لگائی گئی۔ ادھر جیسے ہی آگ کے شعلے بلند ہوئے تو امام کے گھر کے خادم آگے بڑھنے لگے، کنویں سے پانی نکال کے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام حجرے سے نکلے اور ایک دیوار کا سہارا لے کے میرے چھٹے امام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ عزاداروں سارے مولا کے خدام پریشان ہو گئے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یا امام گھر سے باہر چلے جاتے، یا امام ہمارے ساتھ گھر سے اٹھنے والی آگ کو بجھاتے۔ ایک خادم آگے پھر تو کہتا ہے مولا کیا ہوا ہے، یہاں آ کے رونے کیوں لگے ہو؟ عزاداروں میرا چھٹا امام کہتا ہے میرے گھر سے اٹھنے والے آگ کے شعلوں میں مجھے شام غریبہ یاد دلا دی ہے، مجھے کوئی اور آگ یاد آ رہی ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، آج میرے گھر کی مستورات نکل رہی ہے، اس لیے کہ میرے گھر سے آگ نکل رہی ہے۔ تو میں نے کیا دیکھا، چھوٹے چھوٹے سادات کے بچے میرے ساتھ لپٹ گئے ہیں۔ آئے شام غریبہ میں کیا حالت ہوگی جب خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی اور زہرا کی بیٹیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہی، سادات کے بچے یوں بکھر گئے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزاداروں اگر جملہ کہوں، ہاں بڑا فرق ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے گھر میں بھی آگ لگی، شام غریبہ میں بھی آگ لگ رہی تھی، مگر بڑا فرق ہے۔ جب امام صادق کے گھر آگ لگی، ہر سیدزادی حجرے سے باہر نکل رہی تھی، مگر ہر سیدزادی کے سر پہ چادر تھی۔ شام غریبہ میں حالت یہ ہے کہ زہرا کی بیٹی امام سجاد کے پاس آ کے کہتی ہے سجاد بیٹا بتا زینب چل کے مر جائے یا ننگے سر باہر نکل جائے۔ اجرکم علی الزہرا۔ اور عزاداروں میں کہوں گا بڑا فرق ہے۔ ہاں شام غریبہ بھی آگ لگ رہی تھی، امام صادق کے گھر میں بھی آگ لگی، مگر فرق یہ ہے یہاں مدینہ میں امام صادق کے گھر کے سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھ کے مولا صادق کے ساتھ لپٹ رہے تھے، اور شام غریبہ میں اتنی مظلومیت آ گئی نبی کے اہل بیت پر کہ ہر بچہ دیکھ رہا تھا میں کدھر جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ جب زینب کو 4 سال کی حسین کی بیٹی نہ ملی تو کیا دیکھا، بابا کے زخمی سینے پہ سوئی ہوئی ہے۔ اجرکم علی الزہرا۔
ہاں عزاداروں تھوڑا سا تابوت قریب لائیے اور امام کی شہادت کا جملہ سنیے. عزاداروں محمد بن سلمان مدینے کا گورنر تھا. منصور دوالقی نے کہا کہ جعفر صادق کو زہر دے دو. اس ملعون نے کچھ انگور منگوا ہے اور ان انگوروں کو زہر کے دھاگے میں پرویا گیا. مولا صادق کو بلایا گیا. امام کے سامنے دسترخوان پہ وہ انگور رکھے گئے. ابھی امام نے دو دانے ہی لو تناول کیے تھے کہ میرے امام چلے اور اٹھ کے باہر کی جانب جانے لگے. عزاداروں گورنر کہتا ہے جعفر صادق کہاں جا رہے ہو؟ امام نے کہا جہاں تم لوگ بھیجنا چاہتے ہو میں وہیں پہ جا رہا ہوں. عزاداروں میرا مولا گھر گیا. میرے مولا کی 10 اولادیں ہیں. 7 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں. عزاداروں بیٹیوں نے باپ کو سہارا دیا ہوگا. ہاں بیٹوں نے بڑے شان سے جنازہ تیار کیا ہوگا. عزاداروں مولا قاسم میں اسے قاسم نے خود مولا کو غسل دیا کفن دیا. بڑی شان سے جنازہ اٹھایا جا رہا تھا. عزاداروں جو مدینے میں اہل بیت کے شان سے جنازے اٹھائے گئے ان میں ایک جنازہ امام جعفر صادق کا تھا. لیکن میرا دل کہتا ہے جب زہر دیا جاتا ہے انسان کو پیاس لگتی ہے اور جب نہیں میرے مولا پہ جب پیاس کا غلبہ ہوا ہے اپنی بیٹیوں سے پانی مانگا ہے جیسے ہی بیٹی آئی ہے اور جب نہیں مولا نے کربلا کا دیا ہے السلام علیکم یا ابا